السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ مسلسل تیسرا جمعہ ہے، مختصر جو صورتیں ہیں میں مکمل مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، اور اس نیت سے بھی رکھنے کی اللہ مجھے توفیق دے آپ کے سامنے ان صورتوں کی وضاحت، کہ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے اس عظیم ترین اولین مصدر سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم ترین صورت، خوبصورت ترین صورت، قرآن کی آیات کے اپنے اسالیب ہیں، اپنے اسلوب ہیں، اور اپنی حلاوت اور مٹھاس ہے ہر صورت کی، آیات کی۔ سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے سکھا دیا قرآن۔ یہاں اللہ کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، خالق کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، رازق کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، رحمان کا ہوا۔ رحمان وہ ذات جس پر رحمت ختم ہے، قرآن وہ کتاب جس پر اللہ کا کلام ختم ہے، اللہ نے اس سے بڑھیا کلام اتارا ہی نہیں۔ اس کی رحمت کا تقاضا تھا، رحمان کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو تعلیم دے محمد الرسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رحمان، یہ دیکھیں 3 آیات اسی پر جملے مرتب ہوتے جا رہے ہیں۔ الرحمن کون ہے وہ؟ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 3 جملے اسی پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ رحمان کون؟ جس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ قرآن سکھلائے، اس نے سکھا دیا۔ خلق الانسان، اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ اشرف المخلوقات کی تخلیق کرے، اس نے تخلیق کر دی۔ علمہ البیان، اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس کے بولنا سکھا دے، اظہار ما فی الضمیر سکھا دے، اس نے بولنا سکھا دیا، اظہار ما فی الضمیر سکھا دیا۔ یہ سب اس کی رحمت کے کرشمے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر رحمان نے سکھایا ہے قرآن، کس کو سکھایا؟ محمد الرسول اللہ کو، اور محمد الرسول اللہ کے واسطے سے صحابہ کو، صحابہ کے واسطے سے تابعین کو، تابعین کے واسطے سے تبع تابعین کو، پھر یہی واسطے چلتے چلتے میرے اور آپ تک پہنچے۔ تو جن واسطوں سے یہ قرآن ہوتے ہوئے پہنچا ہے، ان واسطوں میں سے کسی ایک واسطے پر بھی کوئی بغیرت آدمی اپنا منہ کھولتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا خبیث، کمینہ اور لعین ہے، بھلے کسی ایک صحابی پر کھولے۔ اور یہ بات یاد رکھے، ہماری غیرت کوئی برداشت نہیں کرے گی کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی ہمارے سامنے اپنا منہ کھولے۔ اگر وہ اپنا منہ کھولتا ہے، پہلے تیار ہو جائے اپنے 32 دانت گروانے پر انشاءاللہ۔ ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ایک صحابی کے بارے میں ہمارے سامنے اپنی زبان کھولے۔ وہ پہلے اپنے باپ کے بارے میں زبان کھولے، پہلے وہ اپنی ماں کے بارے میں زبان کھولے، اپنا جا کر ڈی این اے کروائے،
انویسٹیگیشن کروائے، پھر آئے صحابہ کی طرف. شرم نہیں آتی، اپنے نطفوں کا پتہ نہیں ہے، حلالی ہے کہ حرامی ہے، اور صحابہ پر وہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی ہمارے سامنے کرے پھر ہم دیکھیں. بچوں کے سامنے جا کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں. خبردار، کوئی ایک بھی ہمارے سامنے یہ ہمت نہ کرے. ہم کسی اللہ کے نبی کے ایک صحابی کے بارے میں یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ہمارے سامنے منہ کھولے، یا وہ جائے گا یا ہم جائیں گے. یہ دین صحابہ کے بغیر خدا کی قسم سمجھا ہی نہیں جا سکتا. جو بندہ ہدایت لینا چاہے، صحابہ کے بغیر ہدایت لینا چاہے، وہ جہنم کے گڑھے میں جا سکتا ہے، وہ جنت کے راستے پہ نہیں جا سکتا. پھر خصوصاً وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہوئی ہیں، وہ صحابہ جو وحی لکھتے رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی منہ کھولے یہ برداشت نہیں ہے. ہاں، وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے سامنے آ جائے. ہم بھی اب اپنے اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ دلائل کی دنیا سے باہر آتے ہوئے ہم اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں. ایک حد ہوتی ہے دلائل کی، لیکن دلائل کے حد کے بعد ہمیں وقت دلائل نہیں چلتے ہیں، پھر ہاتھ بھی اٹھتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. میرے سمیت کوئی بھی ہے، میرے سمیت کوئی بھی اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں شکار نہ ہو جائے کہ وہ صحابہ پر تنقید کرے گا تو آگے سے اسے جواب نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا محمد الرسول اللہ کو. محمد الرسول اللہ نے سب سے پہلے صحابہ کو سکھایا ہے. اگر اس صحابہ پر سے اعتماد ختم ہو جائے، قرآن پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اسلام کی حقانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. جس طرح اللہ نے اپنے انبیاء کو چن لیا تھا، انبیاء کے لیے صحابہ کو بھی چن لیا تھا. یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے کسی ایک صحابی پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں. صحابہ آپس میں جو مرضی کریں، ان کے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے 14 صدیوں پہلے کی جو مجتہدین تھے، جب وہ اپنے اجتہاد پہ اترتے تھے، صحابہ کے اقوال میں سے انتخاب کرتے تھے، مقابلے میں اجتہاد نہیں کرتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. وہ اپنے اجتہاد کے دائرے میں اولین قرآن، اس کے بعد سنت، سیرت النبوی، سب کچھ، پھر صحابہ پہ اترتے تھے. صحابہ کے اندر اختلاف رائے ہو جائے، اپنا قول پیش نہیں کرتے تھے، پہلے سے جو قول موجود ہیں انہی میں سے ایک کو ترجیح دیتے تھے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے، میں قرآن کو دیکھتا ہوں، سنت کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھتا ہوں. ہاں، اس کے بعد نحن رجال وہم رجال، میرے بعد جو ہیں وہ بھی اس میدان کے شاہ سوار ہیں، میں بھی اس میدان کا بندہ ہوں. پھر میں اپنا اجتہاد کرتا ہوں. یعنی خود وہ تابعی تھے. جب وہ بات تابعی کی سطح پر آتی تھی تو پھر وہ اجتہاد کرتے تھے. جہاں بات صحابہ کی سطح پر رہتی تھی وہ اجتہاد صرف ترجیح کا کرتے تھے کہ کس صحابی کی بات کو ترجیح دینی ہے. یہ میرا موضوع نہیں تھا آج، لیکن میں نے مجبوراً یہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اور اس لیے بھی رکھی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ وہ صحابہ پر تنقید کرے گا تو پھر اسے رد عمل نہ ملے. اس لیے وہ رد عمل کے لیے تیار ہو کے آنا چاہتا تو آئے. پھر یہ رد عمل صرف مسجد میں نہیں ملے گا، مسجد سے باہر بھی ملے گا. اسے کوئی دھمکی سمجھتا ہے دھمکی سمجھے، جو سمجھتا ہے جو سمجھ لے. ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ہم تمہارے کیا کہتے ہیں ایک من گندم کھانے والے مولوی نہیں ہیں جو تمہاری آنکھ اٹھے تو کھڑے ہو جائیں، آنکھ نیچے ہوتا تو بیٹھ جائیں. اس لیے کبھی بھی غلط فہمی کا شکار مت ہونا ہمارے بارے میں. لا الہ الا اللہ. ہمارے خون میں صحابہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. محمد الرسول اللہ کو جو یہ قرآن سکھایا گیا ہے وہ کسی انسان نے نہیں سکھایا، کسی جن نے نہیں سکھایا، اللہ نے سکھایا ہے. محمد الرسول اللہ نے خود اس قرآن کی تعلیف نہیں کی. انبیاء کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں. کسی ایک نبی کی بھی اپنی کوئی تصنیف نہیں ہے. تصنیف ہونا غلط نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن انبیاء پر انبیاء تصانیف نہیں کرتے تھے، اوپر سے ان پر وحی اترا کرتی تھی. لا الہ الا اللہ. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ نے انسان کی تخلیق کی، یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا. علمہ البیان، تخلیق کرنے کے بعد اسے بول سکھا دیے، اسے بولنا سکھا دیا.
ہماری لاجک تو یہ کہتی ہے نا بندہ جتنا بڑا ہو اس کے لیے زبان سیکھنا اتنا آسان ہوتا ہے، لیکن نہیں، سائنس بھی مانتی اس بات کو، اور قرآن نے یہاں کہا میں نے اسے بولنا سکھا دیا۔ بولنا بندہ بچپن سے توتلی زبان سے سٹارٹ کرتا ہے، اور بچپن میں جو بندہ بولنا سیکھتا ہے بڑے ہو کے وہ بول نہیں بول سکتا جو بچپن میں سیکھتا ہے۔ ایک بچے کے پاس چند الفاظ ہوتے ہیں، لیکن خدا نے اس کو یہ کیا کہتے ہیں صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ الفاظ کے معمولی سی وکیبلری سے وہ جملے بناتا چلا جاتا ہے۔ یہ پوری سائنس ہے، چھوٹی سی وکیبلری ہوتی ہے اس کے پاس، لیکن اسی وکیبلری سے وہ جملے بناتا چلا جاتا ہے۔ وہ کوئی ریکارڈڈ جملے اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوتی۔ یہ ہے علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ یہی بندہ بڑا ہو کے 40 سال کا ہوتا ہے، اردو نہیں آتی اردو سیکھتا ہے تو گر پڑتا ہے، پنجابی نہیں آتی پنجابی سیکھتا ہے تو گر پڑتا ہے، انگلش نہیں آتی انگلش سیکھتا ہے تو گر پڑتا ہے، آتی نہیں آتی تو ماسا ماسا دیسی لہجے میں وہ انگلش بولنے لگتا ہے۔ لیکن وہی بندہ بچپن سے رہے سب کچھ، اسے ایکسنٹ بھی اس کا ایک نمبر کا ہوتا ہے، کوئی بھی زبان سیکھے اور بالکل اپنی مادری زبان کی طرف وہ بولنے لگتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ علمہ البیان، اللہ نے بچے میں یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے، وہ پک اینڈ چوز اور جملے بنانے کی جو اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑے بچے میں نہیں ہوتی۔ اللہ قدرت دکھا رہے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے جتنا بڑا بندہ ہو اس کے لیے جملے بنانا، چھوٹی سی وکیبلری سے بہت بڑے کام لینا آسان ہو، حالانکہ یہ آسان بچے کے لیے، بڑے کے لیے اتنا آسان نہیں جتنا بچے کے لیے آسان ہے۔ علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، اس اللہ کی شان دیکھو، شمس و قمر، سورج چاند ایک حساب کے پابند ہیں، ایک ضابطے کے پابند ہیں، ایک اٹل قانون کے پابند ہیں، ایک بندش میں بالکل جڑے ہوئے ہیں، جب تک اللہ اس بندش کو توڑیں گے نہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، شمس و قمر اسی بندش میں محدود ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ شمس و قمر کے چلنے کی وجہ سے میں اور آپ وقت کا حساب لگاتے ہیں، موسموں کا حساب لگاتے ہیں، فصلوں کا حساب لگاتے ہیں، تاریخوں کا حساب لگاتے ہیں، اور اتنا معین ایگزیکٹ ہوتا ہے کہ اس میں رتی برابر فرق نہیں ہوتا۔ دنیا میں آج تک کوئی گھڑی ایجاد نہیں ہوئی کہ وہ سیکنڈ کا فرق نہ کرے، نینو سیکنڈ سیکنڈ تک بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ اتنی اس کے اندر ایکوریسی ہے کہ آج آپ سورج اور چاند کو دیکھتے ہوئے 1 کروڑ سال پیچھے چلے جائیں کہ اس وقت کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوگا۔ یہ ہے الشمس والقمر بحسبان، ایک حساب کے پابند ہے۔ گھڑی ہم نے بنائی ہے، اللہ نے ہم سے بنوائی ہے۔ شمس و قمر اللہ نے ہم سے نہیں بنوایا، اللہ نے اپنے ارادے سے اس کی تخلیق کی ہے، جو اللہ نے براہ راست اپنے ارادے سے تخلیق کی ہے، اور انسانوں کا اس میں کردار نہیں۔ اس کے اندر اتنی ایکوریسی ہے، اربوں کھربوں سال گزر جائیں، آپ سورج اور چاند کے نظام کو دیکھتے ہوئے کھربوں سال پیچھے دن پہ بھی جا سکتے ہیں، تاریخ پر بھی جا سکتے ہیں، کوئی غلطی نہیں۔ کھربوں سال آگے بھی جا سکتے ہیں کہ 1 ارب سال بعد یہ کون سی تاریخ ہوگی اور کون سا دن ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ باقی قمری میں 29 30 تو آگے پیچھے ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ تو اللہ نے خود کر دیے، جہاں اللہ نے خود اجمال کر دیے وہ آپ نہیں جا سکتے۔ شمسی میں ایسا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ ارے ان ستاروں کو دیکھ لو، ان درختوں کو دیکھ لو، بیل بوٹوں کو دیکھ لو جن میں تنا نہیں ہوتا۔ نجم کا لفظ ستاروں کے لیے بھی آتا ہے، ان بیل بوٹوں کے لیے بھی آتا ہے جس میں تنا نہ ہو، تو میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دی۔ والنجم والشجر یسجدان، ارے یہ بیل بوٹوں کو دیکھ لو جن میں تنا نہیں ہوتا، ان درختوں کو دیکھ لو جن میں تنا ہوتا ہے، ارے ان ستاروں کو دیکھ لو، سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، سب ایک اٹل قانون کے پابند ہیں، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تابع فرمان ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها، واللہ کی شان دیکھو جس نے آسمان کو بلند کر کے رکھا ہوا، گرنے نہیں دیتا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو گرنے سے بچا کے رکھا ہوا ہے، تھام کے رکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ والسماء رفعها، اب اسی آسمان پہ جا کے آگے جا کے گویا آگ لگ جائے گی، وہاں آتا ہے فَإِذَا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، ارے وہ کیا صورتحال ہوگی جب آسمان پھٹ پڑے گا، اوپر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، بندہ اوپر دیکھے گا لگے گا آگ لگی ہوئی ہے۔ اور اب جب تک اللہ کا حکم نہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس آسمان کو اللہ نے بلند کیے رکھا ہوا ہے،
ووضع المیزان، اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے میزان رکھ دیا ہے، توازن رکھ دیا ہے، عدل رکھ دیا ہے۔ اس پورے کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ لو، ہر چیز کے اندر بھی عدل اور توازن ہے، اور وہ چیز جس چیز سے باہر جڑی ہوئی ہے اس کی جوڑ میں بھی عدل اور توازن ہے۔ ریگستان کی ریت کے ایک ذرے کو اٹھا لیں، کہکشاؤں تک چلے جائیں، ان کا جو آپس میں تعلق ہے وہ توازن پر مبنی ہے، کہیں بھی خلل شگاف اور درار نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ارے ہم نے ہر چیز میں میزان کو رکھ دیا ہے، توازن رکھ دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سمندر کے اندر مد و جزر آتے ہیں، کس طرح چاند کی گردش کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر اسی میں سائنس کو کھولتے چلے جائیں تو بات کہاں چلی جائے گی۔ آج تو میں آپ کے سامنے سورہ رحمان کو مختصر طریقے سے رکھ رہا ہوں، کبھی پھر موقع آئے گا انہی صورتوں کو پر بھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر وہ سائنسی انکشافات بھی سامنے رکھوں گا جو آج تک سامنے آ چکی ہیں۔ پھر ان آیات کو پڑھتے جائیں، ان سائنسی تحقیقات کو سامنے رکھتے جائیں تو بس ایمان کی حلاوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے توازن رکھ دیا ہے۔ اس پوری کائنات میں گھوم جائیں، آپ کو اللہ کی میزان، اللہ کا توازن رکھا ہوا نظر آئے گا۔ زمین ایک خاص فاصلے پر ہے سورج سے، زمین ایک خاص فاصلے پر ہے چاند سے، یہ توازن نہیں ہے۔ ذرا سورج نیچے آ جائے، میں اور آپ جل کے راکھ ہو جائیں، ذرا سورج اوپر چلے جائیں، ہم ٹھٹر کے مر جائیں، یہ توازن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ستارے سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، ذرا ادھر ادھر ہو جائیں، جتنا یہ نظام مضبوط ہے اتنا ہی یہ نظام نازک ہے، پوری کائنات اوپر سے تباہ و برباد ہو کے ہم پہ گر جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، کیوں؟ اس نے توازن رکھا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، چونکہ اس نے اپنی کائنات میں توازن رکھا ہے، اس توازن کا تقاضا یہ ہے اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی اللہ کے رکھے ہوئے توازن کے اندر تجاوز نہ کرو، خلل نہ ڈالو اس توازن میں۔ اللہ نے پوری کائنات میں توازن رکھا ہے، تم اس کائنات میں رہتے ہوئے اس توازن میں تم نے خلل نہیں ڈالنا، ہر لحاظ سے خلل نہیں ڈالنا۔ لیکن مثال سب سے چھوٹی دی ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، توازن کی سب سے چھوٹی مثال دے کے بتایا اللہ کے نزدیک اس کی اتنی حیثیت ہے تو بڑے دائرہ کار میں توازن کی کتنی حیثیت ہوگی۔ قرآن کی آیات کے ربط کو دیکھا کریں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، لوگ کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو توازن کی بظاہر سب سے حقیر مثال دے کے بتا دیا، اسی کو تم اوپر تک لے جاؤ۔ میزان میں خلل نہیں ڈالنا، انصاف سے تجاوز نہیں کرنا، تو کیا کرنا ہے؟ کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تول میں کمی نہ کرو۔ یہ سب سے چھوٹی مثال اللہ نے دی ہے۔ بندہ ایک پاؤ چینی تول رہا ہوتا ہے، چھٹاکی ایسے کر دیتا ہے، تولا بھر تھوڑا سا کم کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے تو بھی اس کائنات کے نظام میں عدل میں خلل ڈال رہا ہے۔ چھوٹی بات ہے، وہ تولا بھر کمی ہے لیکن پورے معاشرے سے اعتماد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس تولا بھر کی کمی سے پورے معاشرے سے اعتماد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی مثالیں دینے کے بعد بندے کو روکا کہ اس سے تول میں کمی نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تمہیں یہ چیز بہت چھوٹی نظر آتی، ایسے تولتے ہوئے تھوڑا سا ایسے کر دیا، معمولی سے ہاتھ کی کاریگری دکھا دی، تو نے چھٹانک بھر تولا بھر تم نے خریدار کو کم دے دیا، تیری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں، میری نظر میں تو میزان عالم کے اندر خلل ڈال رہا ہے، تو اس نظام کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز جو مسلمانوں کی صفت تھی، آج یہ صفت عقیدے کے بغیر یورپ نے اٹھائی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو تجارت کا اصول بنا لیا ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے اٹھا لیتے ہیں، اور اپنا کوئی بھائی بھی توڑ رہا ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ کیا ہے؟ اعتماد کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اعتماد کا خاتمہ کس چیز نے کیا؟ اس چھٹانک بر تولا بر نے جو ایسے کرتے ہیں،
لا الہ الا اللہ. اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. لا الہ الا اللہ. ارے وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو, اس کے اندر کوئی ٹیڑھ کجی نہیں ہونی چاہیے. اقامہ ہوتا ہے سیدھا کر دینا, اسی لیے کہا اقیم الصلاۃ. جہاں اقیم الصلاۃ کہا وہاں اقیم الوزن کہا. نماز کو سیدھے طریقے سے پڑھو, وزن بھی سیدھے طریقے سے رکھو. اقیم الدین, دین کو قائم کرو. وہ لفظ جو دین کے لیے استعمال کیا, نماز کے لیے استعمال کیا, وہی لفظ اللہ وزن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پاؤ بھر صحیح تولو, تولا بھر صحیح تولو, چھٹانک بھر صحیح تولو. اللہ کو کتنی اس کی اہمیت اللہ کے سامنے. اور بندہ کہتا ہے میں نے چھٹاکی کیا کہتے ہیں ڈنڈی ماری ہے. کہا ڈنڈی نہیں مارنی, ولا تخسروا المیزان, ڈنڈی نہیں مارنی. لا الہ الا اللہ. والارض وضعها للانام. اور اس زمین کو دیکھ لو کس طرح ہم نے مخلوق کے لیے اس کو فرش کی طرح بچھونا بنا دیا, بچھا دیا ہم نے فرش کی طرح اس کو. والارض وضعها للانام. اور زمین فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. بکثرت اس کے اندر پھل ہیں اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجور ہے, غلاف دار کھجور ہے. والحب فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان. بوسے دار اناج ہیں. اناج تم کھا لیتے ہو, بوسا جانور کے لیے ہوتا ہے. ایک ہی فصل ہے, تمہارے کام بھی آتے اور تمہارے جانوروں کے کام بھی آتی ہے. وہی فصل بوسا جانوروں کے لیے سمجھے, اور اناج تمہارے لیے. والحب ذو العصف والریحان. پھر خوشبودار پھول, غلافدار کھجور, بوسیدار غلے. اللہ اکبر. والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی, کن کن قدرتوں کی, کن کن خدائی خوبیوں کی, کن کن خدائی کمالات کا تم انکار کرتے چلے جاؤ گے, جھٹلاتے چلے جاؤ گے. انشاءاللہ جب سورہ رحمان میں ڈیٹیل سے بات ہوگی پھر میں اعلیٰ پر بھی بات کروں گا. ہم نے ایک ہی ترجمہ یاد رکھا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اردو ترجمے میں ایک ہی ترجمہ آتا ہے کن کن نعمتوں پہ. بہت اچھا ترجمہ ہے, لیکن یہی اعلیٰ کا لفظ خدائی خوبیوں پر بھی بولا جاتا ہے, خدائی کمالات پر بھی بولا جاتا ہے, خدائی قدرت پر بھی بولا جاتا ہے. فبأي قدرت اللہ تکذبان. تم کن فبأي قدرت ربک تکذبان. مطلب مفسر کہتے ہیں فبأي آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کی قدرت کا ذرا دیکھو تو صحیح, اس کی نعمتوں کو دیکھو صحیح, اس کی خوبیوں اور کمالات پہ ذرا نظر رکھو. یہ میں نے اعلیٰ کی یہاں تفسیر کر دی, آگے میں تفسیر زیادہ نہیں کروں گا, لیکن دو تینوں کو ساتھ ساتھ لیتے چلوں گا. فبأي آلاء ربکما تکذبان. خلق الانسان من صلصال. یہی ہے نا آگے لفظ خلق الانسان من صلصال. اس اللہ نے اس کی قدرت دیکھو, انسان کو خشک بجنے والی مٹی سے پیدا کی ہے. وہ مٹی جو آپ سے خشک ہو جاتی ہے, بجنے لگتی ہے, سڑا ہوا خشک گارا. کل فخار. فخار کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی جس کو ہم ٹھیکری کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اس کو خشک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا. وہ خشک بجنے والی مٹی جیسے آگ میں پکی ہوئی ٹھیکری ہوتی ہے, ہم نے اس سے اسے پیدا کیا. آدم اس سے پیدا ہوئے ہیں, باقی آگے ساری نسل بھی نطفے سے چلی ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. جن کو اول ہم نے کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے, شعلے آتش سے پیدا کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ قدرت اللہ کی ہے, یہ نعمت بھی اللہ کی, یہ خوبی بھی اللہ کی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رب المشرقین ورب المغربین. وہ مشرقین کا بھی رب, وہ مغربین کا بھی رب, وہ مشارق کا بھی رب, وہ مغارب کا بھی رب. رب المشارق والمغارب. ہر روز سورج تھوڑے سے فرق کے ساتھ غروب کہیں اور ہوتا ہے, تھوڑے سے فرق کے ساتھ طلوع کسی اور جگہ سے ہوتا ہے. اس لیے ہر روز کا مشرق الگ, ہر روز کا مغرب الگ. اس لیے کہا مشرقین مغربین. سردی کا طلوع کی جگہ الگ اور گرمی کی غروب کی جگہ الگ. مشرقین مغربین. یا ہر دن جو تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا رہتا ہے تو وہ تو تھوڑا تھوڑا فرق کا بھی لحاظ کریں تو مشارق والمغارب. پھر یہ بھی ہے زمین جو ایک کرہ ہے اس کے نصف کرے میں طلوع ہو رہا سورج, بالکل اسی آن دوسری جگہ دوسرے نصف کروں میں وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے.
تو مشرقین مغربین الگ، رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ارے تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانا کیا ہے؟ جھٹلانا کیا ہے؟ ناشکری کرنا بھی جھٹلانا ہے۔ جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ کی ان قدرتوں کے اندر کسی اور کو شریک کرنا بھی جھٹلانا ہے۔ ایک تو سرے سے انکار کر دینا، بندہ ملحد ہو جائے، میں نہیں مانتا اللہ ہے، جھٹلانا ہے۔ ایک بندہ کہتا نہیں اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی سرکار میں ہماری فلاں سرکار بھی ان کاموں میں شریک ہے۔ 65 کی جنگ ہو رہی تھی، لاہور میں بم برس رہے تھے، ہماری سرکار کیا کہتے دامن میں بم کو اٹھا کے دریا راوی میں ایسے کر کے ڈال دیتے تھے۔ یہ جھٹلانا ہے اللہ کی قدرت کا۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی قدرت کو جھٹلانے والی بات ہے۔ بندہ کہتا نہیں اللہ کی سرکار ہے، لیکن اللہ کی سرکار میں کچھ اور بھی لوگ مختار ہیں، یہ اللہ کی قدرت کو جھٹلانا ہے۔ یا یہ کہتا ہاں جی ٹھیک ہے یہ ساری قدرت ہے اللہ کی، لیکن اللہ نے کوئی ایسا قانون نہیں اتارا کہ ہم دنیا میں اس کی پابندی کریں، یہ بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے، یہ بھی اللہ کی قدرتوں کو جھٹلانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے جھوٹ۔ جھٹلانا، جھوٹ کے رویے مختلف ہوتے ہیں، جھٹلانے کے رویے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کچھ مانتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، زبان سے عقیدے سے سب کچھ مانتے ہیں، زبان سے ناشکری کرتے ہیں، اپنے اعمال سے ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس منافقت سے بھی بچائے، یہ بھی ایک قسم کا جھٹلانا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین کوئی آیت رہ نہ جائے، یہ خیال کیجیے گا۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندر چھوڑ دیے، جاری کر دیے۔ مرج البحرین، ارسل البحرین، چھوڑ دیے اللہ نے، دو سمندر جاری کر دیے۔ یلتقیان، باہم مل کے چلتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے جو حد سے تجاوز کرنے نہیں دیتی ان کو۔ یہ نہیں ہوتا ایسے کر کے مل کے مکس ہو جائیں، نہ، مل کے چلتے ہیں۔ اللہ نے ان کے درمیان آڑ رکھی ہوئی ہے کہ بالکل مکس بھی نہیں ہوتا، بالکل مل کے چلتے ہیں، آپس میں خلط ملط نہیں ہو جاتے۔ لا الہ الا اللہ۔ کھارا پانی، میٹھا پانی الگ الگ، سمندر میں باقاعدہ میٹھے پانی کے چشمے الگ ہوتے ہیں، تیل کے چشمے الگ ہوتے ہیں، کھارا الگ چل رہا ہوتا ہے، میٹھا الگ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جاری کی ہیں، مل کے چلتے ہیں، پھر بھی آڑ رکھی ہے، ملنے نہیں دیتے، حد سے ایک تجاوز ہے، ایک خاص آڑ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، کن کن خوبیوں سے تم انکار کرتے پھرو گے۔ لا الہ الا اللہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہی کھارا پانی بھی ہے، کھارا سمندر ہے، میٹھا سمندر ہے، دونوں سے موتی نکلتے ہیں، مرجان نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایک سے یہ نکلتا ہے، ایک سے وہ نکلتا ہے، اللہ کہتے ہیں دونوں سے نکلتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے تم کیا لیتے ہو؟ موتی مرجان اٹھاتے چلے جاتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کے اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، نعمت بھی صادق، قدرت بھی صادق، کمالات اور خوبیاں بھی صادق۔ لا الہ الا اللہ، عجائبات قدرت، کمالات قدرت۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ارے تم سمندر میں دیکھتے ہو اونچے پہاڑوں کی طرح وہاں بحری جہاز کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں، اونچے پہاڑوں کی طرح لگتی ہیں، ڈوبتی نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ میری ہی تو ہیں۔ اللہ کیا اپنی ملکیت بتاتے ہیں، یہ اللہ ہی کی تو ملکیت ہے، لام تملیک کا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ الْمَرْفُوعَاتِ، ارے دیکھو سمندر کے اندر پہاڑ کی طرح اونچی اونچی کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں، سمندر میں بڑے بڑے سمندری جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاتے پھرو گے۔ کل من علیہا فان، یاد رکھو اس دھرتی پہ جو بھی ہے اسے فنا ہے، اس نے آخر چلے جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا تیرے رب کی ذات کو ہے، تیرے رب کی ذات کے چہرے کو ہے جو جلال و اکرام والا ہے، عظمت و شان والا ہے، بقا صرف اسی کو ہی ہے۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کن نعمتوں کی، کن قدرتوں کی، کن خوبیوں کو تم جھٹلاتے پھرو گے. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کوئی بھی ہے حقیقت میں اسی کے در کا سوال ہی ہے. وہ مانگے کسی اور سے پھر بھی اصل میں وہ محتاج اللہ کا ہے، دیتا وہی ہے. جائے بھگوان کے پاس بیٹا لینے کے لیے، بیٹا ہوگا تو دے گا کون؟ بھگوان نہیں، اللہ دے رہا ہے. اسے غلط فہمی ہو رہی ہے، اسے خوش فہمی ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ. کل یوم هو فی شأن، وہ ہر دن ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کن خوبیوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے پروردگار کی کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. اے زمین کے دو بوجھو، انسان اور جنات، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے لگے، انتظار کرو. کیا کمال ہے، کیا اسلوب ہے. کیا اللہ مصروف ہے؟ کیا اللہ مصروف ہے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اے زمین کے دو بوجھو، انسان اور جنات، ہم تمہارے لیے ابھی عنقریب فارغ ہونے لگے ہیں، تمہاری باس پرس کے لیے ہم فارغ ہونے لگے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اپنے پروردگار کی کن قدرتوں کو جھٹلاتے پھرو گے. کیا اللہ مصروف ہے؟ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا؟ تفسیر میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یاد رکھیں، اللہ نے بندوں سے کلام کرتے ہوئے بندوں کے لب و لہجے کو، اسلوب کو سامنے رکھ کے کلام کیا. اللہ قیامت کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کے اندر ہی، اکاد اخفیہا. قیامت کا علم میں نے تو کسی کو نہیں دیا، قریب ہے کہ میں اپنے آپ سے چھپا لوں اس کو. یہ عربی محاورہ ہے. بندے نے ایک چیز کو بالکل ہی ہر ایک سے چھپا کے اپنی ذات تک محدود کرنا ہو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے چھپا لوں، قریب ہے کہ میں اپنے آپ سے چھپا لوں. اللہ نے وہی اسلوب قیامت کے بارے میں اپناتے ہوئے کہا، قریب ہے کہ میں اپنے آپ سے اس کو چھپا لوں. یہ انسانی اسلوب میں کلام ہے، اس کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو بھی. یہاں بھی یہی ہے، میں فارغ ہونے لگا ہوں تمہارا حساب کتاب کرنے کے لیے، میں فارغ ہونے لگا ہوں، انتظار کرو. اللہ مصروف نہیں ہے. دراصل اللہ بتلا رہا ہے کہ جو حساب کتاب ہوگا نا، وہ اپنے وقت میں شیڈیول کے مطابق ضرور ہوگا. جیسے آپ کسی ساتھی کو فون کرتے ہو، وہ اپنے آفس میں مصروف ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ذرا آپ یہ کام کر لو، ذرا تھوڑی جلدی یہ تقریر اپلوڈ کر دو بھائی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو وہ صاحب آگے سے کہہ دیتے ہیں سر میں ابھی مصروف ہوں، اس کے بعد کرتا ہوں. تو کیا مطلب ہے؟ فارغ ہو کے کرتا ہوں، مطلب کچھ کام ہے جو میرے لیے بہت کمپلسری ہیں، ضروری ہے، اس کے بعد میں کروں گا. یعنی اپنے وقت پہ وہ چیز ضرور ہوگی. آپ کسی کو فون کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آ جائیں، آپ کہتے نہیں میں چیمبر میں ہوں، میں دکان میں ہوں، میں وہاں ہوں، میں آتا ہوں فارغ ہو کے. کیا مطلب؟ درمیان میں مرحلے کو چھوڑیں، اس کے بعد آپ سے ملاقات کا مرحلہ بھی آ ہی جائے گا. بالکل یہی ہے. اللہ کہتے ہیں انسان و جنات، بس انتظار کرو، تمہارے لیے میں فارغ ہونے لگا ہوں. کیا مطلب؟ کہ انسان و جنات، میں نے تمہارے حساب کتاب کے لیے شیڈیول پہلے سے بنا رکھا ہے. میرے علم میں پہلے سے ٹائم ٹیبل ہے، شیڈیول ہے. میں نے انسانوں کو بھیجا، انہیں مہلت دی ہوئی ہے. جب وہ مہلت ختم ہوگی پھر ایک وقت آئے گا میں سب کو مار گراؤں گا، ایک بھی نہیں بچے گا. اس پر پھر میری مرضی، جتنا مرضی وقت گزر جائے، اس کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر حساب لوں گا. ابھی تو تین مرحلے ہیں نا، انسان کا آنا، پھر پوری انسانیت کو ختم کر دینا دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ زندہ کر کے حساب لینا. تو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تم پہلے مرحلے میں ہو، ابھی میں نے سب کو مارا نہیں ہے، تیسرے مرحلے پہ تمہیں ضرور پکڑوں گا. بات سمجھ آئی آپ کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی اسلوب میں بندے کے ساتھ کلام کیا، ورنہ کوئی اللہ مصروف نہیں ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربکما تکذبان. یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کی جماعت، گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، آسمان و زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو نکلو. آسمان و زمین کی فضا سے، اطراف سے، سرحدوں سے نکلنا چاہتے ہو نکلو. لا تنفذون، تم نکل ہی نہیں سکتے الا بسلطان، اس کے لیے تو بہت بڑی طاقت چاہیے، تمہارے پاس ہے ہی نہیں.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو، قدرتوں کو، کمالات کو، خوبیوں کو جھٹلاتے پھرو گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. ہاں ایک وقت آئے گا، قیامت آئے گی، باس پرس ہوگی، پھر اس باس پرس سے تم بچنے کے لیے باغ نکلو گے. پھر کیا ہوگا؟ تم پر اوپر سے خالص شعلہ پڑے گا. شواس کہتے ہیں وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، نحاس کہتے ہیں وہ دھواں جس میں شعلہ نہ ہو. پھر نحاس پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں. تو کیا مطلب؟ قیامت کے دن میدان حشر سے تم جب بھاگنے کی کوشش کرو گے، خالص شعلہ تمہارا پیچھا کرے گا، خالص دھواں تمہارا پیچھا پڑے گا، وہ پیچھا کرے گا، اوپر سے پگھلا ہوا تانبا تمہارے سروں پہ انڈیل دیا جائے گا. فلا تنتصران، پھر بچ کے کہاں جاؤ گے؟ بچ نہیں پاؤ گے. فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاتے پھرو گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جب آسمان پھٹ پڑے گا لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. فكانت وردة كالدهان، کیا عجیب صورتحال ہوگی اس وقت. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو، کمالات کو جھٹلاتے پھرو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، وہ دن ہوگا جب انسانوں اور جنات سے یہ پوچھا نہیں جائے گا انویسٹیگیشن کے لیے، یا تم نے گناہ کیا تھا، جیسے ہماری عدالتیں پوچھتی ہیں، پوچھنے پر مجبور ہوتی ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا. بھائی بتاؤ اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تم نے کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. وہ کیا تھا تو اللہ کو پتہ چل جائے، مزید انویسٹیگیشن ہو جائے، نہ کیا تھا تو اللہ سوچ میں پڑ جائے. نہیں، اللہ کہیں گے کیوں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یہ نہیں، بلکہ یہ کیوں کیا تھا یہ سوال ہوگا. اللہ اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں پوچھیں گے کیا تم نے یہ کیا تھا، بلکہ اللہ کہیں گے تم نے کیا تھا، ضرور کیا تھا، تمہاری چہرے کی نشانیاں بھی بتلا رہی تم نے کیا تھا، یہ ساری نشانیاں میں نہیں رکھی تم نے کیا تھا، بس یہ بتاؤ کیوں کیا تھا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن انسان اور جنات سے پوچھا نہیں جائے گا ارے بابا تم نے گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن صفات کا انکار کرو گے. ہاں يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اس دن مجرمین اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. سیاہ چہرے، نیلی آنکھیں، کتنا بدشکل ہوتا ہے انسان، سیاہ ترین چہرہ اور نیلی ترین اس کی آنکھیں. لیکن قیامت کی سیاہی اور قیامت کی نیلا پن تو پھر اپنی جگہ. لا الہ الا اللہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ایسے میں اللہ پھر ان کی پیشانی کے بالوں سے ان کو پکڑ لیں گے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے پکڑیں گے، ان کو پکڑا جائے گا، پیشانی کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا، پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، گھسیٹتے ہوئے رگیدتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. آج ایک دیانتدار، ایک سیاستدان کھڑا ہوتا ہے میں فلاں کو گھسیٹوں گا، اگلے دن اسے جپھے پہ جپھا مارتا ہے. اللہ کے ایسا نہیں ہوگا. یہاں جس سے مطلب مل جائے گھسیٹنے والے سے جپھے لگتے ہیں، جس سے مطلب ختم ہو جائے جپھے والا پیچھے ہٹ کے گھسیٹنے کی باتیں کرتا ہے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. جس نے گھسیٹا جانا ہے اس نے گھسیٹا ہی جانا ہے، جس نے رگیدہ جانا ہے اس نے رگیدہ ہی جانا ہے، جس کو پیشانی کے پالوں سے پکڑا جانا ہے اسے پکڑا ہی جانا ہے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے پروردگار کی کن کن خوبیوں کو، قدرتوں سے تم جھٹلاتے پھرو گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا دن ہوگا، مجرمین کو کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے کہ جہنم مولویوں کی باتیں ہیں، صوفیوں کی باتیں ہیں، نبیوں کی باتیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوگا؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہی جہنمی جہنم کے اندر آگ اور پانی کے درمیان پھرتے رہے ہوں گے، کبھی آگ کا عذاب، کبھی کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کی تکذیب کرتے پھرو گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب آگے جتنی بھی فبأي آلاء آ رہا ہے نا وہ تقریباً نعمتوں کے معنوں میں آ رہا ہے، اگرچہ اس میں قدرتوں کا معنی بھی ہے لیکن زیادہ پھر نعمتوں والا معنی زیادہ ہو رہا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، قدرتوں والا کا بھی ہوتا ہے لیکن نعمت متبادر الذہن ہے، اگرچہ بعضوں کے نزدیک پھر متبادر الذہن زیادہ ذہن میں قدرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آگے نعمتوں کا ذکر ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
جس نے دنیا میں اللہ کے حضور عدالت میں پیشی کا خوف دڑکا اپنے دل میں رکھا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے، ایک بھی نہیں 2 جنتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیسا نعمت فٹ آ رہا ہے، اب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ذواتا افنان، وہ 2 باغات کیسے ہوں گی؟ ان کے اندر جو ڈالیاں ہوں گی، ہری بھری ڈالیاں، ہری بھری شاخیں، اور پھلوں سے میووں سے لدی ہوئی جھکی ہوئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جھکی ہوئی میں نے ایسا کہا، آگے جھکی ہوئی کا آ رہا ہے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان 2 باغوں کے اندر 2 چشمے جاری ہوں گے، رواں دواں ہوں گے۔ یہاں تو سارے مصنوعی چشمے ہوتے ہیں نا کوٹھیوں میں، جہاں قدرتی چشمے ہوتے ہیں آپ سال میں 1 مرتبہ سیر کرنے چلے جاتے ہیں، دل پشوری کرتے ہیں جا کے، سمجھے؟ وہاں تو قدرتی چشمے ہوں گے۔ فیہما، 2 باغ 2 چشمے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے ناشکر بندو تم رب کی کن کن نعمتوں کی ناشکری، تم کن کن نعمتوں کی تکذیب کرتے پھرو گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات کے اندر ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک ہی پھل ہوگا، ایک باغ میں جاؤ گے اس کا مزہ کچھ اور، وہی پھل دوسرے باغ میں چلے جاؤ گے تو اس کا مزہ کچھ اور، پھل ایک مزہ اور۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ فیہما آمین، فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یہ جنتی جنت میں ایسے فرشوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، لا الہ الا اللہ، ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا استر ہی دبیز گاڑے ریشم کا ہوگا۔ استر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، پرانا سا، اوپر انسان بڑی رونقیں مارتا ہے، جس کا استر اتنا دبیز گاڑے ریشم کا، وہ بھی جنت کا ریشم، تو جو اوپر والا حصہ وہ کتنا اچھا ہوگا۔ یہاں تو استر کی بات ہو رہی ہے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، پھر ان دونوں باغات کے جو میوے ہیں وہ اپنے ڈالیوں سمیت جکرے ہوں گے، لیٹے ہوئے تو لیٹے لیٹے منہ میں، کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے منہ میں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے منہ میں، کوئی تکلیف وہاں نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرتے پھرو گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، سارے مزے ہوں، ہاں آپ کی شریک حیات آپ کے ساتھ نہیں، مزہ ادھورا ہے۔ اور آج کل لوگوں نے لطیفہ بنایا جو حقیقت بنتا جا رہا ہے، شریک حیات نہ ہو تو انہیں زیادہ مزہ آتا ہے۔ تیرا شکر ہے اللہ، تھوڑا سا سکون تو ہے۔ حالانکہ عورت بنی سکون کے لیے، لیکن آج عورت عدم سکون کا استعارہ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ سوچے ہر عورت، لیکن ہر مرد بھی سوچے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ نے عورت کو پیدا کر کے کہا لتسکنوا، اے مردو تم سکون حاصل کرو ان سے، اور آج عدم سکونی ہر طرف، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں۔ خیر ایک الگ بحث ہے، جتنے بھی شادی شدگان ہیں وہ اچھی طرح اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف، جنت کے اندر، لا الہ الا اللہ آپ بھی ہنس رہے ہیں اس بات پہ آ کے، فیہن قاصرات الطرف، جنت کے اندر شرمیلی نگاہوں والی، نیچے نگاہوں والی حوریں ملیں گی، بیویاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کا حسن بیان کرنے سے پہلے ان کا حیا اور کردار بیان کیا ہے۔ مجھے ایک اسکالر کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا عورت کی سیرت اور صورت میں آپ صورت کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 2 نمبر دیتا ہوں۔ مجھے بڑی بات بھلی لگی، کیونکہ ساری بات ہی کردار کی ہے، ساری بات ہی کردار کی ہے۔ اللہ نے بھی جنت کے حوروں کے حسن و جمال کی تعریف سے پہلے ان کے حیا اور کردار کی تعریف کی ہے۔ کہا جنت کی عورتیں بے باک نہیں ہوں گی، بھینسوں کی طرح سینہ ایسے کر کے چلتے چلے جائیں، آپ دیکھیں تو سائڈ پہ ایسے ہو جائیں، آپ راستہ دیں وہ راستہ دے ہی نہ۔ میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں کر رہا ہوں تو ذرا کسی بھی اچھرے کا، باغبان پورے کا، کسی بھی مصروف بازار کا چکر لگا کے دیکھیں، کوئی عورت آپ کو جگہ دے دے تو مجھے آ کے گلہ کر لینا۔ آپ کو دبک کے ایک طرف ہونا پڑتا ہے، وہ بیگم صاحبہ چاہے وہ 1 مرلے والی بیگم صاحبہ ہو، وہ بیگم صاحبہ جو چاہے 10 کنال والی بیگم صاحبہ ہو، رویہ دونوں کا ایک ہوگا، سینہ تان کے بھینسوں کی طرح جا رہی ہوں گی، آپ کو جگہ نہیں دیں گی، مرد کو ایک طرف ہونا پڑتا۔ UMT میں جب میری پروفیسرشپ تھی، ہمارے ایک امریکہ سے ایک پروفیسر آئے تھے تو پاکستان کے،
وہ عورت کے حقوق پہ کرتے کرتے کہنے لگی جی عورت کو طلاق کا حق ملنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو میں نے پھر اس ان کو پکڑ لیا. میں کہا جی آج کے اس ماحول میں آپ ان کو طلاق کا حق دے رہے ہیں نا، آپ بچیں گے نا میں بچوں گا. تھوڑا سا فکر کریں، خیال کریں، ایسی باتیں نہ کریں آپ. پھر ہم نماز پڑھ کے آ رہے تھے، کانفرنس کے دوران نماز کے وقفہ ہوا، ہم نماز پڑھ کے آئے تو وہ اسکالر ہمارے درمیان تھے، ہم ساتھ آئے. سامنے سے اسی یونیورسٹی کے اندر ایک، اب دیکھو نا پڑھنے والی عورت چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، سامنے سے آ رہی ہے دن دناتے ہوئے، سینہ چوڑا کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہم پروفیسرز ایسے جا رہے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں، لیکن اس خاتون نے ہمیں جگہ نہیں دی. ہم آدھے پروفیسر ادھر ہو گئے، آدھے ادھر ہو گئے، وہ جناب والی جارہ پہلوان کی طرح درمیان سے گزر گئے. میں نے وہی کہا، میں نے کہا سر آپ ابھی یہ لیکچر دے رہے ہیں، ابھی ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ نے اس عورت کی حرکت نوٹ کی؟ ایسی عورت کو آپ طلاق کا حق دیں گے تو ایک دن بھی آپ اپنے گھر پہ نہیں رہیں گے. ہم نے، جبکہ اللہ تعالیٰ عورت کی خوبی سب سے پہلے کیا بیان کرتا ہے؟ نگاہیں نیچے رکھنے والی شرمیلی. یہ شرمیلا پن اللہ اکبر عورت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. لیکن برا ہے اس میڈیا کا، ان سو چینلوں کا، ان انڈین چینل کا، ان یورپین چینلز کا، ان پاکستانی چینلز کا. انہوں نے ہماری ماں بہنوں سے شرمیلا پن ختم کر کے بے باکی پیدا کر دی ہے، بے باکی پیدا کر دی ہے. یہ بے باکی اللہ کو اچھی نہیں لگتی، خصوصاً عورت کی تو اللہ کو بے باکی اچھی ہی نہیں لگتی. آپ دیکھیں نا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، اللہ کہتے ہیں تمشی علی استحیاء، وہ شرم کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہی تھی. شاید وقت نہیں، 2-3 منٹ ہے، میں اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ارے جنت کی عورتیں ایسی ہوں گی، ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. جتنا دور گزرتا جا رہا ہے اس آیت کی قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ نہیں بڑھتی جا رہی؟ پاکستانی یہاں شادی کرتا ہے، اس کا ماضی ٹٹولتا ہے. وہی پاکستانی جب امریکن گرین کارڈ ہولڈر والی لڑکی سے، یورپ کی گرین کارڈ رکھنے والی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کے سارے ماضی کو بھول کے ایک نمبر کا بغیرت بن کے ایسی شادی کرتا ہے کہ بس یہ ممبر پھر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں باتیں کروں. پتہ نہیں اس پاکستانی مسلمان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ارے جنت کی عورتیں ایسی پاکباز ہوں گی، انہیں کسی انسان جنات نے اس سے پہلے چھوا ہی نہیں ہوگا. فبأي آلاء، میں یہ نہیں کہتا ہوں ہر ایک عورت وہاں ایسی ہوتی ہے، لیکن جو وہاں ایک بے حیائی کی ریشو ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. جنت کی حوریں بیویاں اپنی سفیدی، سرخی مائل سفیدی میں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت و مرجان ہوتے ہیں، ہیرے موتی ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. خالی سفیدی تو چونا ہوتا ہے بھائی، سرخی مائل سفیدی، اس سفیدی میں حسن ہوتا ہے. خالی سفیدی تو چونا ہے. سرخی مائل سفیدی میں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت و مرجان ہوتے ہیں، ہیرے موتی ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ارے میرے بندے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. تو نے دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزاری میرے کہنے کے مطابق، آج میں تمہیں یہ نہ دوں تو کیوں نہ دوں؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. یہ تو 2 باغات تھے، ان کے علاوہ 2 اور باغات ملیں گے، 2 کے بعد 2 اور ملیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرتے پھرو گے. مدہامتان، گھنے سرسبز و شاداب باغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. ان دونوں باغوں کے اندر بھی 2 چشمے ہوں گے، ابلتے ہوئے فوارے والے چشمے. اللہ اکبر. ابلتا ہوا پانی کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے دیکھنے میں. لا الہ الا اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. ان دونوں باغات میں کھجوریں ہوں گی، بکثرت پھل ہوں گے، انار ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. ان دونوں باغات میں بھی نیک عورتیں ملیں گی، حسن و جمال والی ملیں گی جو اپنے حسن و جمال میں یکتا ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. جنت میں حوریں اپنے ہی مرد جو خاوند ہو گیا اس کے خیموں کے اندر پردہ نشین ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اتنی غیرت رکھی ہوئی ہے جنت کے اندر بھی کہ اس کے حسن سے جو دوبالا ہوگا، اس کے حسن کے جو مزے لے گا اس کا مرد ہی لے گا، کوئی اور اجنبی جنتی بھی نہیں لے سکتا.
حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ارے وہ ایسے حوریں ہوں گی جن کو انسان جنات نے چھوا نہیں ہوگا، نہ ان کی آنکھوں نے کبھی ان کو دیکھا ہوگا. لا الہ الا اللہ. کیسی ہیں؟ کسی نے بھی ان کو غلط نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. لم یطمثهن انس قبلهم. یہاں شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے دلہن کو دکھایا جاتا. جس کو دیکھنے کہا کہ اس کو دکھاؤ. بھائی ہمیں کیوں دکھاتے ہو؟ ہمیں کیوں دوسری تیسری شادی پہ مجبور کرتے ہو؟ دلہن آتی ہے، سب کو دیدار کرواتے ہیں. دلہن یہ اگلے دن ولیمے میں آتا ہے، دلہن کو لے کے آ کے سب کو دکھاتا ہے، دیکھو میں نے اس سے شادی کی. وہ کون سی اچھی نظریں اس پہ پڑ رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں. ایک عجیب غیرت سے عاری تہذیب و تمدن میں ہم لت پت ہو چکے ہیں. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. جنتی جنت میں ارے سبز قالینوں پہ، قیمتی قالینوں پہ، نفیس قالینوں کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. میرے بندو، جس طرح تمہارا رب عظمت و شان والا ہے، جلال و اکرام والا ہے، اس کا نام بھی برکتوں والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.